بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر مستنصر بلوچ ہے اور میں ماہر امراض معدہ جگر ہوں. پی ایچ ڈی میرا اسپیشل نیچرل میڈیسن میں ہے. قدرتی طریقہ علاج سے میں علاج کرتا ہوں. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے لاس آف ایپیٹائٹ یا بھوک کا نہ لگے. سب سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھوک کا نہ لگنا ہے کیا, کیوں نہیں لگتی, اور اس کے ایسوسیٹڈ فیکٹرز یا باقی جو اس کے وجوہات ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلے اگر آپ ایک سرٹن ٹائم پہ بھوک نہیں لگتی یا آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس کو آپ بھوک نہ لگنا یا انوریکسیا کہتے ہیں یا لاس آف ایپیٹائٹ کہتے ہیں. اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کی سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں. مطلب کہ ایک بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو میرا ویٹ زیادہ ہو جائے گا, وزن بڑھ جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس پہ ڈسپیپسیا یا فنکشنل ڈسپیپسیا جس کو کہتے ہیں کہ کھانا ٹھیک سے ہضم ہی نہیں ہوتا, پہلے والا کھانا ہضم ہی نہیں ہوا تو آگے کیسے بھوک لگیں گی. اور اس کے علاوہ لاگین میں جو بات کرتا ہوں اکثر کہ ہم جس طرح کی لائف سٹائل سے اب گزر رہے ہیں یہ بہت سلیکٹیو ٹائپ ہے. مطلب ہم بڑے سلگنش ہیں, بڑے ڈھیلے ڈالے ہیں, ہماری کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. اور اگر آپ ایسی ہی کسی لائف سٹائل مطلب آپ کا ہے جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ کو بھوک کم لگے گی یا نہیں لگے گی. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے اگر آپ اسموکر ہیں تو اس میں بھی بھوک کا جو پروسیس ہے وہ کم ہو سکتی ہے وہ. اس کے علاوہ کافی اگر آپ نے پی لی ہے, کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں, آپ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی بھوک کم ہو سکتی ہے. اب اس کے کمپلیکیشن یا اس کے نقصانات کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی جو سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے وہ لاس آف انرجی ہے. مطلب آپ کا تھکاوٹ, فٹیگ اور انرجی لیولز کا لو ہونا, اور بہت جلدی آپ کی امیونٹی جو ہے وہ ویک ہو سکتی ہے. آپ کو نیوٹریشنز نہیں مل رہی پراپر, آپ کے جو باڈی کو, آپ کے باڈی کو جو پراپر فنکشن کرنے کے لیے جس کو نیوٹریشن چاہیے وہ نہیں مل رہی, تو وہ بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے کمپلیکیشن یا اس کا ایک نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ویٹ لاس, مطلب ایک جو ویٹ چاہیے باڈی کو اس سے بھی ویٹ کا کم ہونا ہے, اور امیونٹی کا کمزور ہونا ہے, بہت جلدی بیماریاں لگ سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ باڈی کے اندر درد ہونا, پٹھوں کا کھچاؤ وغیرہ, وہ اس کی مزید کمپلیکیشنز کی طرف جا سکتا ہے. اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے تو لائف سٹائل ہے. لائف سٹائل میں آپ ایکسرسائز ریگولر کریں, کم از کم آپ 30 منٹس to 40 منٹس واک تو مسٹ ہے, وہ تو روزانہ کی آپ لازمی کریں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو کھانا پینا ہے اس میں فائبرز, اس میں ریشہ دار غذائیں شامل ہوں, اس میں ورائٹی آف فوڈ شامل ہو, لائک اس میں پروٹینز بھی ہوں, اس میں گوشت, انڈے بھی شامل ہوں, اس میں فریش جو ویجیٹیبلز ہیں جیسے تازہ سبزیاں ہیں, کھیرا ہے, مطلب موسم کے لحاظ سے مولی ہے یا گاجر ہے, اس کا بھی استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کی جو لیکوڈس ہیں یا جو مائع فوڈ غذائیں ہیں جس میں آپ کا پانی ہے, پانی کے علاوہ فریش جوسز ہیں وہ ضرور شامل ہوں. اور یہ چیزیں آپ کریں تو آپ کی جو بھوک کا نہ لگنا ہے یا انوریکسیا اس پر قابو پا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کہیں کوئی ایسا کرنا ہے کہ آپ کو ویٹ کم کرنا ہے یا ویٹ بڑھانا ہے یا آپ کی باڈی کے حساب سے کیا ویٹ ہو, تو یہ آپ کسی ماہر جو بندہ ہے, جو فزیشین ہے یا نیوٹریشنسٹ ہے, آپ اس سے بات کریں, اس کے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں, نہ کہ خود سے کریں. اور اس کے علاوہ جو سیلف میڈیکیشن ہے اس سے بھی آپ کو اپنے آپ کو بچائیں. اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں, بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور ایسے نیچرل ویز یا نیچرل ورڈس کی طرف مطلب اپنائیں جس سے آپ کو کم سے کم نقصانات ہوں, لیکن وہ بھی بغیر کسی ماہر فزیشین کے, ایک طبیب کے, وہ بھی آپ نہ لیں. مزید تفصیلات کے لیے اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر کانٹیکٹ نمبر شو ہو رہا ہے, آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.